نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی لینگویج کے حوالے سے الحمدللہ یہ ہمارا پہلا سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم جو ہے وہ اشارہ کرنا سیکھیں گے۔ الدرس الاول، پہلا سبق الاشارہ، اشارے کے بارے میں۔ جیسے ہم اردو میں اپنی زبانوں میں اشارہ کرتے ہیں تو اسی طرح عربی میں بھی اشارہ کرتے ہیں۔ تو اشارے کے ہمارے ہاں مختلف الفاظ ہیں، جیسے ہم قریب کے لیے بولتے ہیں یہ، دور کے لیے بولتے ہیں وہ، یہ سب، وہ سب۔ تو عربی میں اب اس کے کون سے الفاظ ہیں، کس طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا الاشارۃ والصفات، اشارہ اور ان کی صفات کو بیان۔ ھذا، یہ پہلا لفظ ہے ھذا، فرمایا کہ للمفرد القریب، ھذا جو ہے وہ قریب مفرد مذکر کے لیے آتا ہے۔ ھذا کے جو ہیں وہ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ ھذا کے جو ہے وہ تین فائدے ہیں۔ ھذا کتنی چیزوں پر دلالت کرتا ہے؟ تین۔ پہلا یہ ہے، ھذا قریب اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی قریب جو آپ کے سامنے ہو تو آپ کہتے ہیں ھذا، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ھذا کے ذریعے سے کسی مذکر یعنی نر کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا رجل، یہ آدمی ہے، یعنی کسی مؤنث کی طرف ھذا کے ذریعے سے اشارہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ھذا جو ہے وہ، یعنی تین چیزیں آپ نے پڑھی، ھذا سے قریب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مفرد کے لیے اور مذکر کے لیے ہیں۔ مفرد مذکر کے لیے، مذکر قریب شخص کے لیے اشارہ کرنے کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی چیز ہو۔ عربی لفظ میں کچھ لفظ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ پڑھ لیں گے۔ تو قریب کسی مفرد مذکر کے لیے اشارہ جب آپ کریں گے تو ھذا لے کر آئیں گے۔ اسی طرح ھذہ ہے، ھذہ اس کی بالکل الٹ ہے، یعنی ھذہ بھی قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن کسی مؤنث مفرد کی طرف قریب جو اشارہ کرنے کے لیے ھذہ لاتے ہیں۔ ھذہ للمفردۃ القریبہ، یعنی قریب مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی لفظ مثال مؤنث ہے اور قریب ہے اور اکیلا ہے تو اس کے لیے آپ ھذہ لے کریں گے، جیسے ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے۔ اب چونکہ اکیلی ہے، قریب ہے، مؤنث ہے، تو اس لیے ہم نے کہا ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے۔ اب یہاں پہ تو آپ نے اوپر مؤنث کے بارے میں پڑھا۔ اب یہ تل کا جو ہے وہ دور کسی مؤنث مفردہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، بالکل ھذہ کا الٹ ہے، یعنی دور ہو، مؤنث ہو اور مفردہ ہو، اکیلی ہو۔ مفردہ اکیلی کو کہتے ہیں، اکیلا بعید دور کو کہتے ہیں، قریبہ قریب کو کہتے ہیں، بعیدہ دور، یعنی جو دور مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تل کا لایا جاتا ہے۔ اور ذالک یعنی دور مفرد مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالک لایا، جیسے ذالک الرجل، وہ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک الرجل، وہ ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اشارہ کرنے کے چار الفاظ آپ کو بتا دیے، ھذا مفرد مذکر قریب کے لیے، اور ذالک مفرد مذکر بعید کے لیے، ھذہ مفرد مؤنث قریب کے لیے، تلک مفرد مؤنث بعید کے لیے۔ یہ تو اصول بتا دیے۔ اب آپ کو جو ہے وہ اس کی عملی مشق کروا کے بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ ان کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا حوار ہے، پہلا لفظ ہے من ھذا، یہ کون ہے۔ من یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کسی بھی انسان کے بارے میں جب آپ پوچھیں گے تو من سے لائیں گے، جیسے من ھذا، یہ کون ہے۔ ھذا اخی محمد، یہ میرا بھائی محمد ہے۔ اخ بھائی کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف، متکلم اپنی ذات کی طرف کرنے کے لیے اس کے آخر میں یا لگانا، جیسے اخی، میرا بھائی۔ جیسے آپ نے کہنا کتاب، تو ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ محمد یعنی اس کا نام محمد ہے۔ ماذا یعمل، کیا کام کرتا ہے۔ ماذا اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی کیا، کس چیز، اس کے حوالے سے اس طرح جو جملے آپ پوچھتے ہیں
تو وہ ماذا سے سوال کیا جائے، ماذا یعمل، وہ کیا کام کرتا ہے، ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہیں، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوا جو ہے وہ ضمیر ہے، ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ ایک مرد، ہوا کا معنی ہے وہ ایک مرد، غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، من ہذہ، یہ کون ہے، ہذہ اختی فاطمہ، یہ میری بہن فاطمہ ہے، اخت بہن کو کہتے ہیں۔ ماذا تعمل، وہ کیا کام کرتی ہے، ہی معلمہ، وہ معلمہ ہے۔ وہ ایک مرد، ایک تو اشارہ کرتے ہیں نا ہم کسی چیز کی طرف، ایسے اشارہ کرنا، اس کے لیے تو اس میں اشارہ لایا جاتا ہے، لیکن بغیر اشارہ کے جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی، وہ ہماری بہن، یعنی ایک غائب شخص کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے مؤنث کے لیے ہی لاتے ہیں اور مذکر کے لیے ہوا لے کر آتے ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں کی تفصیل جو ہے وہ آپ آگے مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب مذکر اور مؤنث کی طرف اشارہ کریں، دیکھیں، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، قریب ہے تو ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، بنت بچی لڑکی، ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے، ھذا قمیص، یہ شرٹ ہے، شرٹ قمیص سب کو قمیص کہتے ہیں، ھذہ بدلہ، یہ جوڑا ہے، جوڑے کو کہتے ہیں بدلہ، چونکہ بدلہ مؤنث جو ہے نا جس کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہوتا ہے، جو بھی لفظ جس کے آخر میں گولتا ہو وہ مؤنث ہوگا۔ ہاں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا جنہیں مذکر کے نام ہوتے ہیں جیسے حمزہ، طلحہ، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی لفظ جس کے آخر میں گولتا ہو وہ جو ہے مؤنث ہوگا۔ اسی طرح ایسے لفظ جو صرف عورت کے لیے استعمال ہو، جیسے بنت، لڑکی کو کہتے ہیں نا، لڑکی تو عورت ہی ہوتی ہے لہذا یہ بھی مؤنث ہوگی۔ اسی طرح انسان کے وہ اعضاء جو ڈبل ڈبل ہیں ان کو بھی ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل سے مؤنث اور مذکر کی پہچان ہم تفصیل سے پڑھیں گے نحو میں۔ ھذا خیار، یہ کھیرا ہے، خیار کھیرے کو کہتے ہیں، چونکہ قریب ہیں، ھذا مذکر ہے اس لیے ھذا سے اشارہ کر رہے ہیں۔ ھذہ برتقال، یہ برتقال مالٹا یعنی اورنج ہے، ٹھیک ہے۔ ھذہ چونکہ یہ مؤنث ہے، برتقالہ گولتا ہے اس لیے ھذہ سے اشارہ کیا۔ تو آپ نے آج اشارے کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ذالک اسد، وہ شیر ہے، اسد مذکر ہے، دور ہے اس لیے ذالک سے اشارہ کیا۔ شجرہ درخت کو کہتے ہیں، چونکہ دور ہیں اس لیے تلک شجرہ، وہ جو ہے درخت ہے۔ تو لہذا اسی طرح آپ نے جو ہے اشارے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے تاکہ آپ اچھی طرح جو ہے ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اب آپ نے جو ہے نا ان تمرین کو حل کرنا ہے، جیسے ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے، یہ قمیص، اس کے لیے کون سا لائیں گے، ھذا لائیں گے۔ بدلہ کے لیے کیا لائیں گے، ھذہ بدلہ، ھذا خیار، ھذہ برتقالہ، ھذا نہیں تلک، ذالک اسد، تلک شجرہ، تلک شجرہ۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ مشقیں آ گئی۔ آگے دیکھیں دوبارہ، ھذا بیت، یہ گھر ہے، قریب ہے، ذالک بیت، وہ گھر ہے، دور ہے، تو اس لیے دور ہے تو ذالک لائیں۔ ھذا اسم اشارہ قریب کے لیے، ذالک جو ہے وہ اسم اشارہ بعید کے لیے، ٹھیک ہے۔